صحت کے حوالے سے اسپیشلی جو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اس کی اسلام کے دائرے کے اندر کیا روٹین ہونی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز بھی کریں اور پراپر اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ یوٹیلائز کریں. جتنا آپ کام کرتے ہیں اتنا ہی کھانا کھائیں. اگر آپ سارا دن گھر پہ ہیں تو آپ سارے دن میں بھی اگر ایک روٹی کھاتے ہیں تو وہ آپ کے پوری باڈی کے لیے انف ہو جاتی ہے. آپ گھر کے اندر رہ کے ایک ایک سیٹنگ میں تین تین روٹیاں کھانے کے عادی ہوں گے تو پھر آپ صحت نہیں اویل کر سکتے. تو عورتیں جو ہیں وہ دیکھیں، پردہ جو ہے، برقع ہے پہن لیا، حجاب کیا ہوا ہے، واک کرنے کے لیے باہر جائیں. کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ جم افورڈ کر سکیں تو فیمیلز اپنے لیے فیمیل ٹائمنگ میں ٹائم نکال کے جم کرنے کے لیے جائیں، پراپرلی واک کریں، ایکسرسائز کریں اپنے گھر میں. مارننگ صبح فجر پہ اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد جائیں. اور ہیلدی ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو چوائسز آج میں اپنے لیے چوز کروں گی وہی کل میری جنریشن بھی چوز کرے گی. اگر آج مجھے پیزا برگر کھانے کا ہیبٹ ہو جائے گا تو وہی ہیبٹ دیکھا دیکھی میری جنریشن بھی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے گی. اور پھر میں منع بھی نہیں کر پاؤں گی کہ یہ چیز گندی ہے یا یہ نہ کھاؤ. ہمارے ہر دوسرے گھر میں کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہیں بے شمار، حالانکہ وہ زہر ہے. اور پھر وہی کولڈ ڈرنک جب آپ کے بچے پیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت یہ چیز پنچ کرتی ہے کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، تو تب آپ منع نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ ایک چیز کو اپنے گھر میں داخل کر چکے ہیں. تو اپنا ہیلدی لائف سٹائل، یعنی ہیلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے پاس بہت پیسے ہوں گے، آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا تبھی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سادہ کھانا اختیار کریں. روٹی ہے سالن کے ساتھ کھائیں، فروٹ اویلیبل ہو وہ کھا لیں، دیسی گھی اویلیبل ہو وہ کھا لیں، انڈے بوائل کھا لیں، لیکن جنک فوڈ نہ کھائیں. کچی سبزی کھا لیں لیکن جنک فوڈ نہ کھائیں. اور جو پروسیسڈ فوڈ ہیں جتنے بھی، لائک کہ میگی ہو گئے یا جو نیڈو کا دودھ ہو گیا، اس طرح کے جو پروسیسڈ فوڈ ہیں ان کو قطعاً اپنے بچوں کی زندگی میں داخل نہ کریں. کیونکہ آپ ایک دفعہ ان کو گندی چیزوں کی لت لگا دیں گے اینڈ دین یو ول سی کہ آپ اس کے خمیازے بھگتیں گے، کیونکہ پھر آپ ہسپتالوں میں بھی لے لے کے خود بھی پھریں گے اور ان کو بھی پھرائیں گے. تو عورتوں کا سب سے مین رول ہے اپنے گھر میں کہ سب سے پہلے وہ کھانا اچھا بنائیں، نیٹ کھانا. اس میں نے پہلے بھی شاید یہ بتایا تھا کہ سرسوں کا آئل یوز کریں، جو پروسیسڈ آئل ہے اس کو چھوڑ دیں. اور سرسوں کا آئل یا پھر کوکونٹ آئل یا پھر دیسی گھی، ان آئلز میں اپنا کھانا بنائیں اور وہ بھی کم کوانٹٹی میں. پھر جو دیسی جتنی بھی ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جو نیٹ ہم بناتے ہیں وہ کھانا خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. جی جی. اچھا، آپ کھانے کے بارے میں تو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر یہ ایکسرسائز کس حد تک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ مرد ان کو باہر نہیں جانے دیتے یا پھر ہوں ایکسرسائز کی اجازت نہیں دیتے، یا پھر جتنے بھی مولوی حضرات ہیں ان کی جو جتنے بھی آپ اسپیشلی ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا تو بتاتے ہیں؟ وہ ان کا مولویوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ دین کو دین نہیں سمجھتے، وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں کہ اب سانس نہیں لینی، اب باہر نہیں نکلنا، اب ایسے نہیں بولنا. اب ایسا نہیں ہے. عورتوں کے پاس بھی وہ تمام چیزوں کی فریڈم ہے جو مردوں کے پاس ہے، بس صرف یہ ہے کہ آپ کے محرم ساتھ ہوں، آپ ایک پروٹیکشن والے ماحول میں ہوں. آپ کے گھر کے پاس واک کرنے کی جگہ ہے، آپ بغیر شوہر کے بھی جا سکتے ہیں، برقع پہنے جائیں، جاگنگ کریں، واک کریں، دیر از نو ایشو، آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے، اور آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ، میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے ایک مفتی حضرات کی بیگمات کو جو صبح فجر میں اندھیرے میں نکل جاتی ہیں واک کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے نکلنے سے پہلے واک کر کے وہ پہلے واپس آ جائیں. ایک طرح سے تو یہ اچھی ہیبٹ ہے لیکن آپ اس کو لانگ ٹرم اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے، آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے. تو مطلب جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے نیوٹرل چلیں، صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے صرف گناہ میں خود کو نہیں پڑنے دینا ہے، اس کے علاوہ آپ ایک جائز ٹریک پہ جو زندگی میں نارمل چیزیں مطلب کہ ہو رہی ہیں وہ سب لیں، ایکسیپٹ کریں، ان چیزوں کو کریں تاکہ آپ ایک نارمل کانفیڈنٹ زندگی گزاریں. مدرسے کی
لڑکیاں یا بچے، ان کی جو ہیلدی لائف ہوتی ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ مینٹل گرومنگ نہیں کرتے بچوں کی تو وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر بچے مدرسہ بھی پڑھیں تو ان کو ڈریسنگ سینس ہونی چاہیے ہے، ان کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا آنا چاہیے ہے، ان کو اپنی ہیلتھ کی کیئر ہونی چاہیے. مدرسے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جانور بن جائیں. آپ کے کپڑے گندے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کے پیروں پر، آپ کی ایڑیوں پر میل ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہے، آپ کے دانت صاف نہیں ہوتے آپ کو ٹینشن نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اینڈ بائی گاڈ کہ میں نے 8-9 سال مدارس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو زندگی کی کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس ان کو یہ کانسیپٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے چونکہ جنت میں جانا ہے تو دنیا آپ لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، تب دنیا میں آپ لوگ جانوروں کی طرح رہو. ایسا نہیں ہے. مسلمان ایک آئیکونک پرسنالٹی ہوتی ہے، تو مسلمان نیٹ اینڈ کلین ہوگا، اس کی ڈریسنگ نیٹ ہونی چاہیے. آپ قمیص شلوار پہنے ڈسپلن میں پہنے، آپ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں ڈسپلن میں پہنے. یہ نہیں کہ اب آپ مدرسے گئے ہیں تو آپ نے ایک جبہ خرید لیا ہے، اب آپ اس جبے میں جو ہے نا وہ پھرتے ہیں اور ایک ایلین بن کے. مطلب دنیا ارد گرد اور طرح کے بھی کپڑے پہنتی ہے لیکن اس محلے میں ایک ایلین بھی ہے جو صرف ایک جبے میں گھومتا ہے. سو یہ ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے ایمان سے کہ آپ کا یہ والا جبہ ہوگا تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا. تو یہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو عورتیں بھی کریں اور مرد بھی.